یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ہم جو بھی بات سنیں ہم پر اس کی تحقیق ضروری ہے۔ سب دین کا معاملہ ہو پھر بھی تحقیق کریں، یا دنیا کا معاملہ ہے پھر بھی تحقیق کریں۔ تحقیق کے بغیر کسی کی بات کو ہم تسلیم نہ کریں۔ کتنے زیادہ فتنے فساد، جنگیں، قتل و غارت، طلاقیں ہو جاتی ہیں، قتل ہو رہے ہیں، فتنے فساد تو روزانہ ہو رہے ہیں۔ کئی وجوہات ہیں، ایک بڑی وجہ تحقیق نہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی قوانین بنائے ہیں وہ ہماری اصلاح کے لیے بنائے ہیں۔ آج میں تحقیق پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ تحقیق نہ کرنے کے کتنے نقصان ہیں، تحقیق کرنے کے کتنے فوائد ہیں۔ جس رب نے حکم دیا ہے نماز پڑھو، نماز فرض ہو گئی۔ اللہ نے کہا روزے رکھو، روزے فرض ہو گئے۔ اسی رب نے حکم دیا ہے تحقیق کرو۔ جیسے نماز فرض ہے ویسے تحقیق بھی فرض ہے۔ ہم نے نماز کو فرض مان لیا، حج روزہ و زکوٰۃ کو فرض مان لیا، باقی تحقیق یہ ہم کیوں نہیں کرتے؟ فتبینوا کا مطلب ہے تحقیق کرو، خوب تحقیق کرو، اچھی طرح تحقیق کرو۔ بات سنی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، باتیں تو ہم ہزاروں سنتے ہیں، وہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، یا کسی نے حسد کرتے ہوئے، تعصب کرتے ہوئے، دشمنی کی خاطر مجھ سے بات کی ہے، ہم بغیر سوچے سمجھے بات پلے باندھ کر کام شروع کر دیتے ہیں۔ لو جی، اس کو ذلیل کرتے ہیں، فتنہ فساد برپا کر دیتے ہیں، جنگ و قتل شروع ہو جاتا ہے۔ تحقیق کرتے نہیں، بس جی میں نے فلاں سے بات سنی تھی، کام شروع کر دیا۔ میرے عزیزو، میرے بزرگوں، جب تک ہم تحقیق نہیں کریں گے اس بات کو سچا سمجھنا یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، گناہ ہے۔ کوئی بھی بات کر دے، ٹھیک ہے جی، شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ، میں تحقیق کروں گا۔ بتاؤ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ میں آپ کے پاس بات لے کر آیا چچا جی کے پاس، تو آپ کہیں بیٹا آپ کو یہ بات کس نے کی؟ نام دو۔ اور نہیں جی میں نام نہیں بتانا چاہتا تو میں جھوٹا ہوں، وہاں ثابت ہو گیا میں جھوٹا ہوں نا۔ وہ بھائی اگر سچا ہوں تو نام بتاؤں میں؟ نہیں جی میں نام نہیں بتانا۔ وہ پاجی ایسی بات ہی کونی ہے۔ تو میں جھوٹا ہوں شخص جو اپنا کس نے بتایا بتا نہیں رہا۔ اگر میں سچا ہوں تو بتاؤں گا جی مجھے فلاں نے بتایا ہے۔ اچھا نہیں نام بتا رہا تو سمجھ لیں کہ ابراہیم جھوٹ بول رہا ہے، وہاں یہ بات کو رفع دفع کریں، مجھے ملامت کریں کہ ظالم انسان ایسی بات مجھے پچائی کیوں ہے۔ دشمن کی جرت نہیں تھی میرے سامنے بات کرنے کی، تو میرا بڑا دشمن ہے، تو ایسی بات مجھے پچا رہا ہے، وہ تو ڈرتا ہے مجھ سے۔ تیرے اندر کیا جرت ہے کہ تو اس کی مجھے بات پچا رہا ہے؟ بڑی زیادہ نفرتیں، فتنہ فساد، دوسرے کی بات تھرڈ پرسن پچا رہا ہے، اس وجہ سے ہوتا ہے۔
میں نہیں نام بتا رہا تو کہہ دیں بھی تو جھوٹا انسان ہے، دفع ہو جا، خبردار ساری زندگی مجھے کوئی بات پہنچائے کسی کی، آنکھوں سے دور ہو جا۔ تو چلو اس شخص کی طرف سے ساری زندگی فتنہ فساد آپ تک نہیں پہنچے گا۔ اگر خبر دینے والے نے بات بتا دی کہ جی مجھے فلاں نے بات بتائی ہے، مہربانی شکریہ، وہ زندہ ہے، میں خود اسے ملوں گا، ڈرنا کیوں ہے؟ ہم اس کے پاس جائیں گے، چاچو جی، مامو جی، یہ بات پہنچی ہے، وہ فوراً ریجیکٹ کر دے گا، یہ جھوٹ ہے، تو بس مان لینا جی بالکل جھوٹ ہے، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر، بات ختم ہوگی۔ درمیان والا منافق تھا، حاسد تھا، وہ دشمنی ڈالنا چاہتا تھا، طلاق دلوانا چاہتا تھا، وغیرہ وغیرہ، اس نے بھی ریجیکٹ کر دی بات، تو بات ختم ہوگی، معاملہ ختم ہو گیا، ہمارا ذہن صاف ہو گیا، ہمارے ذہن میں کوئی دشمنی وغیرہ رہی نہیں۔ تحقیق نہ کرتے تو اس نے ہمارے پاس گزرنا تھا، ہم نے دیکھنا نہیں تھا، دل میں کڑنا تھا، یہ بڑا گندا ہے، اس نے ایسے کہا، تبصرہ کیا میرے خلاف، نہیں جی اس نے کیا نہیں ہے، یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے تحقیق نہیں کیا، ایسی بات پلی باندھ رہی ہے۔ اگر وہ بات کہتا ہے جی میں نے یہ بات کی ہے، جی محترم کوئی بات نہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کی بات مجھے اچھی لگی ہے، تو وہ کیا بات ہے مجھے سمجھا دیں، بات کی اصل بات کیا ہے، مجھے خود سمجھا دیں، میں آ گیا ہوں آپ کے گھر، میرے گھر کا مسئلہ ہے نا، میری بیٹی کا مسئلہ ہے نا، بیٹے کا مسئلہ ہے نا، میرا مسئلہ ہے نا، محترم مجھے سمجھا دیں۔ وہ آپ کو اتنی ہی بات بتائے گا جتنی بات اس کے پاس ہوگی، وہ بات تھوڑی سی ہوگی، چھوٹی سی بات، معمولی سی بات ہوگی۔ یہ تھا نا جو درمیان میں پہنچانے والا آپ تک بات، اس نے بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہوگا۔ اور جھوٹے انسان کے لیے، جھوٹے انسان کی یہ صفت ہوتی ہے، منافق کی صفت ہوتی ہے، وہ چھوٹی سی بات کو لمبا کر کے اور غلط رنگ دے کر بیان کرتا ہے۔ چلو جو چھوٹی موٹی بات ہوگی جو اصل بندے نے بتا دی ہمیں، ہم شکریہ ادا کریں، چاچو جی آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے بڑی اچھی بات کر دی، میں انشاءاللہ اس کا نوٹس لیتا ہوں، آپ نے میرا بھلا کیا، صحیح بات بتا دی، تو یعنی سارا معاملہ ختم ہو گیا، کوئی رنجش نہیں رہی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں رہا۔ اب میرا اور بیٹے کا، بیٹی کا معاملہ ہے، تو میں باپ ہونے کے ناطے میں ان کو سمجھا سکتا ہوں، ڈانٹ سکتا ہوں، خبردار جس نے ایسی حرکت کی، بات ختم ہو گئی۔ حضرات گرامی، فتبینوا کا مطلب ہے تحقیق کرو۔ ہم کچھ معاملات میں بڑی تحقیق کرتے ہیں، مثلا آپ کا کیا خیال ہے، چاچا جی کا ساتھ گھر ہے، میں کہوں چاچا چلو باہر نکلو یہ میرا گھر ہے، میں کہہ سکتا ہوں نا، اس طرح ہو بھی رہا ہے ہمارے معاشرے میں، گھر کسی کا، زمین کسی قبضہ کوئی کر رہا ہے، ہم فوراً رٹ دائر کرا دیتے ہیں، ہم فوراً پٹواریوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کاغذات فیلے نکال رہے ہیں، ثبوت ہوتے ہیں نا تحقیق کے۔ تو جس طرح ہم اپنی جائیداد کی تحقیق کرتے ہیں، روپے پیسے کی تحقیق، کیا مجال ہے کوئی 1 انچ زمین بھی ہمارے لے جائے، ہم فوراً تحقیق کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے خلاف کیس کرتے ہیں۔ جیسے ہم مالی معاملات میں تحقیق کرتے ہیں، زمین وغیرہ کی جائیداد میں، تو اسی طرح ہر بات کی ہمیں تحقیق کرنی چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حدث بکل ما سمع فهو احد الکاذبین، جس شخص نے ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دیا، بھائی جان بزرگوں، ہر سنی سنائی بات ہی ہوتی نہیں، جو سنا آگے بیان کر دیا، تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ہر سنی سنائی بات آگے بیان نہ کیا کرو۔ جو شخص بیان کرتا ہے وہ 2 جھوٹوں میں سے 1 جھوٹا ہے۔ تو طریقہ کیا ہے، جو بھی بات ہم نے آگے بیان کرنی ہے پہلے تحقیق کرنی ہے۔
دنیاوی معاملات میں تحقیق بڑی ضروری ہے. ہم بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو فارم فل ہو رہا ہے نکاح. وہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تحقیق ثبوت کے لیے. کل کو ہمیں کام آئے گا، کوئی پریشانی نہیں بن سکتی، انشاءاللہ بنے گی تو ہم فوراً نکاح دکھا کے جان چھڑا سکتے ہیں کہ جی فوت ہونے والا واقعتاً ہماری بیٹی کا خامن تھا، یہ ثبوت ہے ہمارے پاس، بات ختم ہوئی. تو میں کہنا چاہتا ہوں دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، ہم نے آج کے بعد کسی کی بات پر اعتبار نہیں کرنا، ہم نے تحقیق کرنی ہے. شرمانے کی کون سی بات ہے؟ پاجی آپ نے بات کی ہے، مجھے اس کی تحقیق بتاؤ. مولانا صاحب نے کوئی مسئلہ بیان کیا، آپ کو ڈاؤٹ ہے، وہ مولانا کوئی بھی ہو، میں ہوں یا دنیا کا سب سے بڑا کوئی نہ امام آپ کے سامنے آ جائے، کوئی شیخ الحدیث صاحب آ جائے، آپ کو حق حاصل ہے جو مولانا صاحب نے شیخ صاحب نے بیان کیا ہے آپ ان کو بٹھائیں ادب احترام سے. محترم آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، میں اس کی تحقیق چاہتا ہوں، حوالہ چاہتا ہوں، کیا یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، غیر ثابت ہے، مجھے فلاں مسئلہ میں ڈاؤٹ ہے، آپ مجھے اس مسئلہ کی تسلی کرائیں، تشفی کرا دیں. اللہ اکبر. جب ہم تحقیق کرنی شروع کر دیں گے، بے شمار مسائل جو ہمارے اندر رائج ہیں وہ دین نہیں ہیں. جھوٹی باتوں کو دین بنا دیا گیا، غلط مسئلوں کو دین بنا دیا گیا. کسی نے کسی استاد کی بات سنی سنائی بات کو آگے شیئر کر دیا، مسئلہ بن گیا. کسی نے کسی امام کی بات کو آگے شیئر کر دیا، مسئلہ کھڑا ہو گیا. کسی نے کسی فقہ کی بات کو آگے شیئر کر دیا، وہ مسئلہ بن گیا، لوگوں میں راج ہو گیا. سمجھ لگی میرے خیال میں؟ یعنی چھوٹا آپ سے 70 سال چھوٹا بچہ بزرگ ہے، بزرگ کے سامنے چھوٹا بچہ 5-7 سال کا صحیح مسئلہ کر رہا ہے، اور وہ مسئلہ 5 سال کے بچے کا مسئلہ سنت کے مطابق ہے، مد مقابل امام ہے. امام شافعی کیوں نہ ہو، امام احمد بن حنبل کیوں نہ ہو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ کوئی بھی امام ہو، بیان کرنے والا بچہ ہے. ہمیں کیا حکم ہے؟ اس بچے کی بات لے لیں گے، امام کی بات کو چھوڑ دیں گے. کیوں؟ یہ بچے کی بات دلیل کے ساتھ ہے، وہ صحیح حوالہ دے رہا ہے، ہمیں صحیح حدیث دکھا رہا ہے. ہم کون ہیں دلیل مل جانے کے بعد بھی ہم کہیں میں نہیں مانتا تیری بات، تو بچہ ہے؟ نہیں. چھوٹا اور بڑا ہونا یہ کوئی معیار نہیں ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عظیم ہستی تھے، دوسرے خلیفہ. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتا. اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کسی کو نبوت نہیں ملے گی. جو بھی کہے کہ میں نبی ہوں وہ جھوٹا زندیق انسان ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرڈیننس جاری کیا، کوئی حج تمتع نہیں کرے گا، حج تمتع نہیں کرے گا. اللہ اکبر. بیٹا باپ کی شہادت کے بعد لوگوں سے کہہ رہا ہے لوگوں حج تمتع کرو، حج تمتع کرنا سنت ہے. باپ نے منع کیا، بیٹا اس کو جائز کرا، کہہ رہا سنت ہے کرو. لوگوں نے اعتراض کیا یہ کیا ہے؟ اے عبداللہ بن عمر کیسی بات کر رہے ہو، آپ کے ابو جان منع کرتے تھے. بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں اللہ کے نبی کی بات مانی جائے گی یا کہ عمر بن خطاب میرے باپ کی بات مانی جائے گی؟ کس کی بات مانی جائے گی؟ سمجھ لگی میرے خیال میں؟
یہ ہم نے ایسے زاویے بنا لیے ہیں، نہیں جی یہ تو فلاں امام نے کہا ہے۔ او پاجی، ہم نے جس ہستی کا کلمہ پڑھا ہے اس سے بڑا دنیا میں کوئی بھی امام نہیں ہے۔ یا تو کلمہ بدلو اپنا، لا الہ الا اللہ امام شافعی رسول اللہ کہا کرو۔ کوئی کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ لا الہ الا اللہ امام ابو حنیفہ رسول اللہ کہو، کوئی بھی نہیں کہے گا۔ تو کلمہ کیا ہے؟ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دین دو چیزوں کا نام ہے، اللہ کی بات کا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا نام دین ہے، بس۔ اور کسی کی بات کا نام دین نہیں ہے۔ اس پر بے شمار دلائل ہیں۔ میں یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، ہمارے بھائیوں میں سے بعض نے یہ غلط اصول بنا دیا، نہیں جی مسئلہ نہیں پوچھنا، ڈسکس نہیں کرنی، بحث نہیں کرنی، پابندی لگا دی۔ ہماری مساجد میں ہمارے مسلمان بھائی آتے ہیں نیکی کی نیت سے، وہ مسئلہ کر دیں، ہم ان سے پوچھیں محترم آپ نے یہ بات کی ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ مثلا یہی لے لیں، صاف بندی میں فٹ دو فٹ دور کھڑا ہوتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ماں باپ ہیں، ہماری اولاد ہیں وہ۔ چاچو جی آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں جی ہم نے بحث نہیں کرنی۔ کیوں؟ ہمارے میر صاحب نے بحث کرنے سے منع کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ، وہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا فتبین، تحقیق کرو۔ جو شخص بات کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے، اس سے پوچھو، اس سے بحث کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام بحث کیا کرتے تھے، مسائل سمجھا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو سکتے ہیں تو یہ مولانا صاحب سے سوال کرنا کہاں گناہ ہو گیا؟ فضول فلسفے ہم نے بنا رکھے ہیں، نہیں جی ہمیں منع ہے، ہم نے بحث نہیں کرنی۔ بھائی بحث کیوں نہیں کرنی؟ اللہ نے تو فرمایا تحقیق کرو، اللہ نے فرمایا تحقیق کرو، تحقیق کیوں نہیں کرنی؟ بات کیوں نہیں کرنی ہم نے؟ حضرات گرامی، اکثر ہماری پبلک عربی زبان سے ناواقف ہے، اکثر ہماری پبلک عربی زبان سے ناواقف ہے، نہیں جانتی۔ تو ان کو دین کیسے سیکھنا ہے؟ علماء کے پاس بیٹھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، حدیث کا علم حاصل کریں گے تو علم آ جائے گا۔ خود پڑھیں، اردو میں کتابیں ماشاءاللہ، قرآن کریم کا ترجمہ، تفسیر کی کتابیں اردو میں چھپ چکی ہیں، صحیح بخاری کے ترجمے، شروحات تفسیریں اردو میں چھپ چکی ہیں، ہم خود پڑھیں۔ کئی ہمارے بھائیوں نے اس پر بھی پابندی لگا رکھی ہے، نہیں قرآن کا ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انگلش کا ترجمہ پڑھنے سے گمراہ نہیں ہوتا، فزکس بیالوجی وغیرہ کا ترجمے پڑھنے سے گمراہ نہیں ہوتا، تو قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے کس نے کیا گمراہ ہو جاؤ گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات گرامی، یہ غلط باتیں ہیں، یہ غلط باتیں ہیں۔ احترام فرض ہے، پیار محبت اخلاق فرض ہے، لیکن اخلاق بڑا ہو، احترام بڑا ہو انسان سنت کا دشمن، بات نہ کرنے دے، 100% غلط بات ہو۔ جی بخاری مسلم میں دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ صحابہ کرام صفوں کو ملاتے تھے، پاؤں سے پاؤں ملاتے تھے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نماز نہیں کھڑی کرتے تھے جب تک صحابہ پاؤں سے پاؤں نہ ملا لیتے۔ کتب حدیث بری ہوئی ہے، تو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم پھر بھی یہ بحث نہیں جی بحث نہیں کرنی، تحقیق نہیں کرنی۔ اگر ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ کی شریعت سے محبت ہے، پھر ہم آج سے تحقیق کرنا شروع کر دیں۔ لڑنا نہیں ہے، گلے نہیں پڑنا،
बस हमने दलील मांगनी है। अपना बात करे, बेगाना बात, सगी माँ बात कर दे, उस्ताद बात कर दे, बाप बात कर दे, अबू जान आपका बड़ा एहतराम है, आप मेरी जन्नत हैं, लेकिन इसकी दलील क्या है? तो आज की मजलिस का खुलासा ये है, खा दीनी मसला हो या दुनियावी मसला हो, हर मसले में हमने तहकीक करनी है। तहकीक का तरीका क्या है? मुहतरम, हमें जो आपने मसला बयान किया है, हमें किताब से हदीस दिखा दें, बात खत्म हो। वो हदीस सही होनी चाहिए। वो हदीस बेशुमार मसाइल की बुनियाद ज़ईफ रिवायतों पर है, झूठी मनगढ़ंत रिवायतों पर है। तो जिसकी दलील ठीक होगी, हम एक को फॉलो नहीं करेंगे। आप मेरी बात बड़े उस्तादों से जाकर पूछें, जी इब्ने बशीर साहब ने ये मसला बयान किया है, आपकी क्या राय है? दुनियावी मामलात में हमारी माएँ बहनें भी सब्जी लेने जाएं तो फर्क निकालती हैं, और पुराने आलू नया करके बेची जाना है, तहकीक करते हैं ना, नुकसान का अंदेशा है। तो दीन के मसाइल में हमारे ईमान को खतरा है, हमारे ईमान को खतरा है। कहीं हम झूठी रिवायत को दीन तो नहीं बना रहे, कहीं हमने बिदात और खुराफात को दीन तो नहीं बना लिया, कहीं हमने किसी इमाम की बात को दीन तो नहीं बना लिया। मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ फरमा रहे हैं, मेरा इमाम कुछ फरमा रहा है, तो मेरा ईमान, मेरी गैरत, मेरी जन्नत ये है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को लूं, उन्हीं को फॉलो करूं, और उसके मध्य मुकाबल दुनिया कायनात का कोई भी शख्स हो, उसकी बात को लेना नहीं है। यही अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, बार बार अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, लोगों अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। बात खत्म हुई। आसमान से दो चीजें आई हैं, तीसरी कोई चीज नहीं आई। एक कुरान आया है, दूसरी हदीस आई है। अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत, और अल्लाह के रसूल की इताअत, दो की इताअत का हुक्म है, तीन की नहीं, चार की नहीं। अब हर किसी ने अपना अपना मजहब बना लिया, अपने अपने फिरके बना लिए। घर में 10 जी हैं तो एक ने मुर्शद पाक बतन वाले को बना लिया है, दूसरे ने मीर अली हजवेरी को बना लिया, तीसरे फैसलाबाद की किसी करने वाले को बना लिया। ओ भाई, ये दीन नहीं है, ये दीन नहीं है। दीन क्या है? एक अल्लाह का कुरान, दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। कुरान करीम की आयत में है, इत्तबिउ मा उनजिला इलैकुम मिर रब्बिकुम, इत्तबिउ, तुम पैरवी करो। किस चीज की? जो अल्लाह की तरफ से उतारी गई है। मा उनजिला इलैकुम, क्या उतारा गया है? कुरान और हदीस उतारा गया है। वला तत्तबिउ मिन दूनिही, और इसके अलावा किसी और चीज की पैरवी करनी नहीं। सियासत का मसला हो, अखबार हम रोजाना पढ़ते हैं, टीवी हम रोजाना सुनते हैं। ये पैगाम टीवी कुरान और सुन्नत पर मबनी टीवी है। इसी तरह जो हमारे रसाल छपते हैं, अल-इत्तिसाम रिसाला छपता है, अखबारें हमारी शाया होती हैं, यानी वो चीजें जो कुरान और हदीस पर मुश्तमिल हों, हम वो सुने, वही पढ़ें, वरना सारा काम खराब है। नवाए वक्त दुनिया न्यूज वगैरह में हर जुमे के दिन एक दीनी सफा शाया होता है। कभी कभी जब भी मैंने पढ़ा परेशानी हुई, ऐसी ऐसी बातें वहां लिख दी गई हैं जो दीन है ही नहीं। सफा दीन का है, दीन के मसाइल शेयर हो रहे हैं, लिखने वाला कोई मुतस्सिब है, लिखने वाले के यहाँ सुन्नत की अहमियत है ही नहीं। वो किसी फिका को फॉलो करने वाला है, किसी इमाम को फॉलो करने वाला है। वो सारी बातें वही लिखेगा जो उसके इमाम ने कही हैं, फिका ने कही हैं।
خواہ 100% وہ باتیں قرآن و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہوں، وہ اس کی شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتا کہ دین قرآن کا نام ہے، دین اس چیز کا نام ہے جس کو صحابہ نے فالو کیا۔ صحابہ کرام کیا مانتے تھے؟ سارے صحابہ جنتی ہیں، ان کے پاس دو قرآن اور حدیث تھا۔ یہ فقہ یہ تو بعد میں شروع ہوئے نا، فقہا شروع ہوئے، یہ ائمہ دین تو بعد میں شروع ہوئے نا۔ یعنی 4 امام مشہور ہیں، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، ان 4 فقہا میں سے کسی نے بھی کسی صحابی کو دیکھا ہی نہیں ہے، کسی صحابی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ تو بعد والے ہیں، تابعین کے شاگردوں سے یہ شروع ہوئے ہیں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ان 4 ائمہ سے صحابہ کرام افضل تھے۔ ہمارا ایمان ہے جنہوں نے نبی سے دین سیکھا۔ امام احمد بن حنبل سے ابو بکر صدیق افضل تھے کہ نہیں؟ افضل تھے۔ لوگوں، کائنات میں کوئی بھی امام ایک نہیں، پوری دنیا کے ائمہ محدثین اکٹھے کر لو، ابو بکر کے مقام کو پہنچ سکتا نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو تسلیم کریں اور تحقیق کا مزاج بنائیں۔ جو بھی بات سنیں، کہیں پڑھیں، ڈاؤٹ ہو تو ہم تحقیق کریں، علماء سے پوچھیں۔ موبائل نمبر ہمارے پاس الحمدللہ، جتنے بھی کاروبار کر رہے ہیں روزانہ وہ فون کر لیتے ہیں، 5-6 مارکیٹوں میں، لو جی آج کیا ریٹ ہے سنگ مرمر کا، یہ ہے، تمہارے پاس کیا ریٹ ہے، ایسے کرتے ہیں نا۔ تو یہاں نقصان کا ڈر ہے نا، تو جہاں میرے دین کا نقصان ہے، جہاں میری سنت کا نقصان ہے، میری جنت کا نقصان ہے۔ قبر کے اندر بھی اللہ نے تیسری بات نہیں پوچھنی، تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون تھا، تیرا نبی کون تھا، اور بات تیرا امام کون تھا نہیں پوچھنا قبر میں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر بات میں تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔